سب سے پہلے سوال میں پوچھ لیتا ہوں کوہستانی صاحب سے، رولنگ پارٹی کو بلونگ کرتے ہیں۔ کوہستانی صاحب، آج عدالت میں واضح کر دیا گیا کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ملکی ادارے کراچی میں جہاں موقع مل رہا ہے قبضہ کر رہے ہیں، اور یہ قبضہ سر کراچی کا بھی مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ سرکار جہاں قبضہ کرتی ہے وہاں سزا زیادہ ہونی چاہیے۔ کوہستانی صاحب، یہاں تو کسی میں ہمت ہے نہیں کہ سرکار کو سزا دے سکے۔ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں زیادہ سزا ہونی چاہیے۔ از اٹ ایون پاسبل کوہستانی صاحب کہ کوئی سرکار کو سزا دے سکے؟ سر دیکھیں، بات یہ کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جو کراچی جو یونیورسٹی میں آج ہیئرنگ کی ہے، میں تو لائیو نہیں سن سکا ہے، میں نے نہیں دیکھی۔ آپ جو جس طرح بتا رہے ہیں، بالکل چیف جسٹس صاحب کا جو بھی حکم ہوگا وہ حکومتوں ہمیشہ ان پہ عمل درآمد کرتی ہے۔ جو میرے خیال میں جیسے گورنر ہاؤس ہے، وزیر ہاؤس ہے، یا کوئی اور وفاق کا کوئی ہاؤس ہوگا کراچی میں، جس طرح بلکہ ہمارے یہاں ملک میں جو سیکورٹی کے کنسرنس ہے، سیکورٹی کے وجہ سے جو بیریر رکھے جاتے ہیں یا کوہستانی صاحب یہی جواب دیا وکیل نے بھی عدالت کے اندر۔ I will read it out for you، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں سر۔ جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نیول ہیڈ کوارٹرز، گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس، رینجرز ہیڈ کوارٹرز، سب نے فٹ پاتھوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب سیکیورٹی کے ایشوز کی جب بات کی گئی وکیل کی جانب سے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے، تو پھر چیف جسٹس نے کہہ دیا تو چلے جائیں کہیں اور، خالی کر دیں یہ جگہ، کہیں محفوظ جگہ چلے جائیں۔ تو کیوں نہیں سر کسی محفوظ جگہ پر چلے جاتے ہیں؟ پبلک پر حملے ہوتے رہیں اور آپ محفوظ رہیں، یہ بھی کہا چیف جسٹس نے۔ تو آپشن تو ہے سر، زمین ساری آپ کی ہے، مالک ہے، سرکار ہے، آپ کسی محفوظ جگہ چلے جائیں شہر کے بیچ میں۔ سر کیوں؟ دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک چیف جسٹس صاحب کا جو ریمارکس دیے ہیں، میں اس کا احترام کرتا ہوں، اور وہ جو تحریر چل رہی ہے میں اس سے زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے عوام کو جو پریشانی ہے، چیف جسٹس صاحب نے اس ضمن میں وہ بات کی ہے کہ عام آدمی کو جو پریشانی ہوتی ہے، یا جو ظاہر سڑک پہ اگر کوئی بیریئر لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایران کے صدر صاحب کا جو دورہ تھا، اس وجہ سے کراچی میں چھٹی بھی کی گئی، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، یا جو ایران کا اسرائیل کی جو بربریت ہے، تو اس وجہ سے ان کو پروٹوکول کے طور پہ، مگر سیکیورٹی کا بڑا سب سے کنسرن تھا، اور لاہور میں بھی ڈسٹرب ہوا ہے، عوام کو تکلیف ہوئی ہے۔ ٹھیک سر۔ تو یہ سال میں ایک دن اگر اس طرح کی کوئی ہوتی ہے تو ظاہر تکلیف عوام کو نہیں ہونی چاہیے، مگر جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ انتظامات کیے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی دوسری جگہ پہ بن جائے، تو اگر ہمارے خزانے میں اتنے وسائل ہیں تو ہم دوسرے ہاؤسز بھی بنا لیں گے۔ سر آپ کے وزیر اعظم نے 24 ارب روپے کا بونس دیا ہے سر پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائیز اور وفاق کے امپلائیز کو، 24 ارب روپے کا۔ سر آئی ایم ایف پریشان ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں اتنے خزانے بہت ہے سر، دل بڑا کریں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں 24 ارب، وہ کون سے ٹینیور کی بات کر رہے ہیں؟ سر ابھی کی بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی آ کے بونس اناؤنس کیا ہے 1 مہینے کے بعد، جس کے اوپر آئی ایم ایف نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل کے ٹریبیون اخبار میں یہ خبر شائع بھی ہوئی ہے۔ سر تو بونس کس کو دیا جا رہا ہے؟ سرکاری ملازمین کو 4 مہینے کی تنخواہ۔ سر تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ پی ایم ہاؤس کے ملازمین، سر پی ایم ہاؤس کے ملازمین میرے خیال سے اس لیے دیا ہے کہ سائفر غائب نہ ہو جائے ان سرکاری کا۔ ملازم پی ایم کے ملازم ذاتی نہیں ہوتے، وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ اگر 4 مہینے کی بونس، تو میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر مہنگائی کے دور میں کسی بھی ملازم پیشے افراد کو اگر ملتی ہے مراحت یا بونس، تو کیا اس میں کباہت ہے؟ سر اس میں پرابلم یہ ہے کہ پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں۔ ابھی آپ نے بولا خزانے میں پیسے ہیں نہیں، قرضہ لے کے بونس دے رہے ہیں سر، آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ایسی اس میں کباہت ہے۔ ہماری تو کوشش ہوگی بجٹ میں بھی جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، اور پاکستان کے جو ملازمین، کیونکہ 30,000 میں 40,000۔ نقوی صاحب کی مسکراہٹ ہے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر۔